अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा शनाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम ये ख़बरें सुन रहे हैं मुल्क में कि कैबिनेट में चेंजेस होने जा रहे हैं, शफल होने जा रहा है, रीशफल होने जा रहा है। ऐसा हम हर 2-3 महीने के बाद लाजमन सुनते हैं। और अब की बार जो वजारतें जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनकी ख़बरें हैं, वो है वजारत दाखिला, इत्तलात के वज़ीर तब्दील हो सकते हैं, वज़ीर कॉमर्स की तब्दीली का इम्कान है, वज़ीर आबी वसाइल मुन्नी सलाही हैं। यानी ये वो अफराद हैं जो कि तब्दीली की ज़द में आ सकते हैं। शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और रज़ाक दाऊद साहब का नाम लिया जा रहा है इस ज़िम्न में। और वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने रुफ़क़ा से, करीबी रुफ़क़ा से इन चेंजेस के बारे में मुशावरत कर रहे हैं। तो सेठी साहब, हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने भी कहा थोड़े अरसे पहले कि अब काम का वक्त है, अब हम मज़ीद ये नहीं कह सकते कि हमें वक्त चाहिए। तो आप तो वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, फिर वज़ीर आला पंजाब के तौर पर भी आपने सर्व किया है। तब्दीली दर तब्दीली जब आए तो जो रिफॉर्म एजेंडा होता है, लेगेसी होती है, उसका क्या बनता है? स्टेबिलिटी कैसे आती है? आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कैसे कर सकते हैं जब इतने चेंजेस हों? आप सही कह रहे हैं। चेंजेस इमरान खान साहब करते रहते हैं बिकॉज जो पुराने लोग लेके आते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर ये तब्दील कर देते हैं, जो नए आते हैं वो भी परफॉर्मेंस नहीं करते। तो ये कॉन्स्टेंटली ये चलता रहता है। इसी वजह से कोई पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं होती और पता नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो लोग आते भी हैं बहुत इनसिक्योर होते हैं। आपने देखा किस तरीके के साथ रातों रात पहले शुरू में असद उमर साहब की छुट्टी हो गई थी, उन्हें पता भी नहीं चला। और इसी तरीके के साथ और लोगों के साथ भी ऐसे हुआ है कि वो उनको पता चला है फ्रॉम द मीडिया कि जी आपकी छुट्टी होगी। तो ये स्टेबिलिटी तो पहले दिन से नहीं है। मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज ये है कि आप कह रही थी कि काफ़ी अरसे से ये सुनने में आ रहा है वगैरह वगैरह, मगर हुआ नहीं, कोई मेजर रेडिकल चेंजेस नहीं हुए। मगर अब जो सुनने में आ रहा है वो अगर होता है तो उसकी वजह एक ही होगी, वो ये कि अब आगे आ रहे इलेक्शन। इमरान खान साहब को एहसास हो गया है कि ज़्यादा देर उनकी हुकूमत नहीं चल सकती और इसलिए अब इलेक्शन की तैयारी करनी है। उससे पहले कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो कि सख्त कदम होंगे अपोजिशन के ख़िलाफ़, और प्रोपेगेंडा भी बड़ा सख्त करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तल्लुकात बरकरार रखने पड़ेंगे। इसलिए मेरा ख़्याल है कि कुछ जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं। ख़ुसूसन आपको पता है कि आयशा के फवाद चौधरी साहब पहले दिन से उनका यही ख्वाहिश थी कि उनको इंटीरियर में होम मिनिस्ट्री उनको मिले, मगर खान साहब ने नहीं दी उनको होम मिनिस्ट्री। बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री होती है होम मिनिस्टर, जो है बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर होता है अगर वो चाहे तो। चौधरी निसार जब होम मिनिस्टर थे तो बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे, काफ़ी कुछ उन्होंने पॉलिसीज़ इख्तियार की जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इत्तेफाक नहीं करते थे, मगर चौधरी साहब ने की। तो अब शेख साहब जब से बने हैं, आपको पता है पहले तो इंटीरियर सेक्रेटरी कितनी दफ़ा तब्दील हो चुके हैं। और शेख साहब जब बने तो शेख साहब ने एक स्टेज पे, मुझे याद है, ये भी कहा कि मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। किसी बात हो रही थी कोई, तो कहने लगे मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी है वगैरह वगैरह, मैं तो एक पोस्ट ऑफिस हूँ एक किस्म का। और जब से शहजाद अकबर साहब को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर एक स्पेशल ओहदा दे दिया गया है जिसमें FIA और इस किस्म के इदारे जो हैं वो शहजाद अकबर साहब के नीचे आ गए हैं, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास तो होता ही एक FIA है और तो इसके पास होता कुछ नहीं। तो और वही इंटीरियर मिनिस्ट्री से शेख साहब के पावर्स ले लिए गए और शहजाद चौधरी साहब के हवाले कर दिया गया। अब एक और चौधरी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है, वो है फवाद चौधरी साहब। तो इसलिए ये फ्रॉइडियन स्लिप थी शहजाद चौधरी साहब, मतलब है कि अब इनका कॉम्बिनेशन चलेगा, एक चौधरी फवाद और एक शहजाद अकबर। तो बात यह है कि आयशा चौधरी साहब को लाया जा रहा है बिकॉज आगे कुछ सख्तियाँ आने वाली हैं और इमरान खान साहब चौधरी फवाद के ऊपर बहुत एतमाद करते हैं। और शेख साहब क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ही करीब हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, तो आगे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब शक करते हैं कि शायद शेख साहब पूरे दिल के साथ इनकी बातों पे एतमाद ना करें या इम्प्लीमेंट ना करें। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर इनको कोई अपना बंदा चाहिए वहाँ, वो पिंडी का बंदा नहीं चाहिए, इस्लामाबाद का बंदा चाहिए। और वो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई है, बड़ी लॉयल्टी दिखाई है। और वो और बात है कि जब वक्त आएगा तो फवाद चौधरी साहब फिर लपक के कहीं और चले जाएंगे। वो इमरान खान साहब को पता चलेगा जब वक्त आएगा तो, क्योंकि उन्होंने तो मतलब है कि 3-4 पार्टीज़ में कबीदर से कबीदर, कबीदर से कबीदर, मास्टर हैं उस चीज़ के। मगर आगे आ रहा है वक्त गिरफ्तारियों का, पॉलिटिशियंस को, अपोजिशन के पॉलिटिशियंस को गिरफ़्तार करना है। और फवाद चौधरी साहब का जो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है, वो बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं और बड़े कैजुअल लगते हैं उसमें। और वैसे भी एज यू नो इज़ अ टफ कुकी टू क्रैक।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ شیخ صاحب کی چھٹی ہو جائے اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ وہاں آ جائیں انٹیریئر میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی اپنا شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی پریس کانفرنسز کی ہیں فواد چودھری صاحب نے کرپشن اور بیل اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر. اور اب کیونکہ ایف آئی اے نے لمبی چوڑی شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک کیس تیار کیا ہے اور حمزہ کے خلاف، تو اسی طریقے کے ساتھ الیکشن کے دور سے پہلے، کیونکہ سب سے بڑا چیلنج پرائم منسٹرشپ کو عمران خان صاحب کو شہباز شریف صاحب سے ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ اگر جیتی، اور جو کہ ان کا خیال ہے وہ جیتے گی، تو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا شہباز شریف صاحب ہوں گے. تو اس لیے یہ نیچرل ہے کہ عمران خان صاحب اب شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں. اسی لیے آپ نے دیکھا کچھ عرصے شہزاد اکبر صاحب بہت چپ رہے، پر اب پھر وہ باہر نکل آئے ہیں اور پھر وہ انہوں نے اب باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. تو شہزاد اکبر اور فواد چودھری کا کمبینیشن، شہزاد چودھری یا چودھری شہزاد، میرا خیال ہے بڑا لیتھل کمبینیشن ہوگا. اور شیخ صاحب بائی دا وے بڑے خوش رہتے ہیں انفارمیشن منسٹری میں، بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں، رونق ہوتی ہے ان کی، ہر روز کوئی نہ کوئی ان کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بڑی مزے کی. انٹیریئر کے اندر تو بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نا انفارمیشن کے اندر. تو پھر سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی ربنگ شولڈرز، انٹرٹینمنٹ کے فنکشنز کے اوپر بھی شیخ صاحب پہنچ جاتے ہیں اور ہر جگہ پہ سگار پکڑ کے بڑا زبردست انفارمیشن منسٹر بنتے ہیں. تو میرا خیال ہے دس وڈ بی اے گڈ انٹرسٹنگ چینج فرام آل پوائنٹس آف ویو. تو آپ کی باتوں سے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ پرفارمنس کی بیس پر منسٹریز چینج نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پاس اسٹرگل ہے. اور شیخ صاحب تو جس شو میں جاتے ہیں وہ شو ریٹنگ بھی بہت لیتا ہے ہمارے ملک میں، ان کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سنی جاتی ہیں. وہ پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں نون لیگ کے بارے میں، نون میں سے شین نکلے گی، میم نکلے گی، وہ نکلے لوگ ان کی پریڈکشنز کو بہت بھاؤ دیتے ہیں. اچھا سیٹھی صاحب، مونس الہی صاحب کو بڑے قافلی کی کوششوں اور اعتراضات کے بعد ابھی وزارت ملی تھی. ان کی وزارت میں تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ رزاق داؤد صاحب بھی چپ کر کے اپنا کام کر رہے تھے، ان کی وزارت کیوں بدلی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں بدلی جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ افواہیں ہیں اس وقت. ہو سکتا ہے کہ نہ بدلیں. کامرس منسٹری بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے، کیونکہ ابھی کاروباری لوگ جو ہیں جن کے اوپر اب جی ایس ٹی اور ایکسٹینڈ کرنا ہے، تو بڑے اچھے سالڈ قسم کے بزنس مین کی ضرورت ہے وہاں، جو کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات کر سکے، نیگوشیٹ کر سکے. تو اس لیے شاید رزاق داؤد صاحب رہ جائیں. مگر ایسے بھی ہے کہ رزاق داؤد صاحب کافی عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے، ہی سروائیوڈ آل کیبنٹ چینجز. بالکل ممکن ہے کہ ان کی بھی چھٹی ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ آئے گئے فائنانس کے اندر، صرف ایک کامرس کے اندر بچے رہے. اور یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ وہ فل فلیج منسٹر نہیں ہے، وہ ایڈوائزر ہے. کیونکہ منسٹر تو رینک جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کامرس کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رزاق صاحب کا کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہا. انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے مگر ڈیلیوری کوئی خاص نہیں ہوئی. اکانومی کمرشل جو ایکسپورٹس وغیرہ ہیں وہ خاص یو کانٹ سے کہ جی بڑی بہت پروگریس ہوئی ہے یا کوئی بہت تیر کارستانی ہوئی ہے یا بہت تیر مارے. مگر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پھر کس کو لائیں گے؟ کوئی اور ایڈوائزر لائیں گے؟ بڑے ایڈوائزرز آئے اور گئے ہیں اکنامکس بزنس کمیونٹی سے، تو کیا کس کو ڈھونڈ کے لائیں گے؟ اب آئی ڈونٹ نو. ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کی ہے، یہ جو نئی اسلامی کمیٹی بنائی ہے، دیکھی نا آپ نے، وہاں ایک ایسے شخص کو بنایا کہ جو کہ بہت کنٹروورشل ہے، اور مگر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو پسند آتی ہوں گی. بہت کنٹروورشل باتیں کرتے ہیں فارن پالیسی کے اوپر بھی. میرا نہیں خیال وہ زیادہ دیر چل سکیں گے، اور ان کے اوپر کافی تنقید آ رہی ہے میڈیا کے اندر، آپ کو پتہ ہی ہے. اسی لیے خان صاحب بڑے جلدی فیصلے کرتے ہیں اور عموماً وہ غلط ہوتے ہیں، پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ خان صاحب اس کو یوں وزن دیتے ہیں کہ کیپٹن جو ہوتا ہے وہ جب چاہے وہ اپنی ٹیم میں چینجز کر سکتا ہے، پرفارمنس کے لیے اس کو چینجز کرنا لازمی ہوتی ہیں. سیٹھی صاحب، یہ تو آپ نے کہا افواہیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب نتیجہ کیا بنتا ہے. اگر کوئی مشاورت ہو بھی رہی ہے تو کیبنٹ چینجز میں کون کون آئے گا سامنے، کس طرح ہوگا، ہو سکتا ہے پاسبلٹیز کیا ہیں، اس پر تو آپ سے ہو گئی بات. اب ذرا آتے ہیں امریکہ کی طرف. امریکہ کی جانب سے جو اکتوبر میں پاکستان کے لیے سفیر نامزد کیے گئے تھے، انہوں نے سینٹ کمیٹی برائے خارجہ تعلقات میں بہت اہم سٹیٹمنٹس دی ہیں. میرا خیال ہے ہم پہلے سنواتے ہیں، پھر اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات کے ضمن میں مزید بات کریں گے. If confirmed as ambassador,
I will never shy away from defending human rights in Pakistan, particularly freedom of religion and expression. Religious minorities in Pakistan have long faced discrimination, including accusations of blasphemy. These accusations have undermined the rule of law, threatened mob rule, and deeply damaged Pakistan's international reputation. सेठी साहब, ये जो हम सुन रहे हैं बातें, इससे अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कैसे देखा जा रहा होगा? परेशान होंगे, और होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है जितने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इस मुल्क में हो रहे हैं, कम ही मुल्कों में हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत हो रहे हैं, मगर हमारे यहाँ भी अब बहुत होने शुरू हो गए। इंडिया में जो स्केल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है वो इज़ टारगेटेड। यहाँ वो एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और कुछ हद तक मीडिया के ख़िलाफ़, मगर वहाँ मीडिया बहुत कंप्लाइंट है, वो ज़्यादा झगड़ता कोई नहीं है, हुकूमत के साथ ही होता है 90%। यहाँ हमारा मीडिया की काफ़ी आज़ादी रही है, और अभी भी हम आज़ादी चाहते हैं, और हमारे ऊपर बहुत सख्त दबाव है। इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से और इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो मॉनिटर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के बारे में, रिलीजियस इश्यूज़ हैं, और मीडिया इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, कन्वर्जन के इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, औरतों के इश्यूज़ हैं, ये बड़ी अब एम्बेसडर साहब ने बड़े वाज़ेह कर दिया है जो आने वाले हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा यहाँ। और मेरा ख़्याल है ये पैमरा को भी ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर नोटिस जो है पहुँचेगा स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमें नोटिस आएंगे, और वो एक और नॉच लग जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसी तरीके के साथ और भी जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं माइनॉरिटीज़ की और दूसरों की, वो सारे नॉचेस लगेंगे, और ये बिल्कुल एक स्क्रू होगा, जैसे FATF है, ये भी एक नया स्क्रू होगा। इसके अंदर एम्बेसडर साहब ने और भी बड़ी अहम बातें की हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान में परवरिश ले रही हैं, उनके बारे में, या पहले ली, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अगर है आपके पास तो आप सुना सकते हैं। जी, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को पे दबाव डालेंगे कि वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि ख़ित्ता किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सेठी साहब, और वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बारे में भी कहते हैं कि दोनों ममालिक ने ख़ुद उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, और अफ़गानिस्तान के मामले में भी वो ये कह रहे हैं कि वो दहशत गर्दों की आमाजगाह अफ़गानिस्तान को नहीं बनने देंगे, एक्सट्रीमिस्ट की। ये सब डूम ओर के तौर पर देखा जाए पाकिस्तान के लिए? ये बिल्कुल डूम ओर का प्यो है। ये डूम ओर कुछ भी नहीं था जो अब होगा डूम ओर। उसकी वजह यह है कि अब हमारी हालात इतने ख़राब हैं कि छोटा सा भी डूम ओर हमें बड़ा तकलीफ़ देगा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कम्प्लीटली बैंकरप्ट हैं। IMF आके बैठ गया ऊपर, FATF ऊपर बैठा हुआ है। अब ये कानून जो कि सेनेट के अंदर अभी पास हो रहा है, जो कि टारगेट करेगा लोगों को यहाँ, और अगर डिसअपीयरेंसेस होंगे तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। अब बात यह है, ये सब कुछ हैज़ टू स्टॉप। हम एक जमहूरियत रियासत है, और हमें जमहूरियत रियासत के जो असर जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये रिप्रेशन, ये फाशिज़म बंद होनी पड़ेगी, और ये सारे इदारे जो ये करते हैं उनको अब टारगेट किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इतने लोगों की आपने इतनी रिप्रेशन की है कि सब जो है वो लिस्टें बना रहे होंगे इस वक्त कि कौन कौन सा हेड है किस डिपार्टमेंट का पाकिस्तान के अंदर जो इस क्राइम के अंदर मुलव्वस रहा है, ऑफ रिप्रेसिंग द मीडिया, रिप्रेसिंग माइनॉरिटीज़ एंड रिलीजियस फ्रीडम्स एंड सो ऑन। आज उन्होंने लश्कर का नाम लिया है, कल उन्होंने किसी और का नाम भी वो ले लेंगे, और इसलिए ये सब कुछ अब देखना पड़ेगा रियासत के इदारों को भी और हुकूमतों को भी कि अगर जमहूरी रियासत बनानी है और अमेरिका और वेस्ट के साथ रीसेट करने हैं तल्लुकात, तो ये उनके लिए इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ ग्रुप्स हैं, अगर उन्होंने तालिबान के साथ मिल के काम करना है तो वो सिर्फ आपके ख़िलाफ़ नहीं है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारे इश्यूज़ अब आगे आएंगे। ये फ्री मनी कोई नहीं, फ्री लंच अब कोई नहीं मिलना, अब कोई कोalition नहीं है जिसका सपोर्ट फंड्स मिलने हैं आपको। सो बी केयरफुल। फंड्स ये नहीं पैगाम मिलने, है अमेरिका का। सेठी साहब, फंड्स नहीं मिलने ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अलकायदा, दाइश और TTP के ख़िलाफ़ काम करेंगे। इसका मतलब है कि वो इत्तेहादी का दर्जा, वो जो पहले बेरुखी शुरू हुई थी, इत्तेहादी का दर्जा ख़त्म कर दिया गया था, वो दोबारा से उसी तरफ हम जाएंगे, तो फंड्स कैसे नहीं मिलेंगे सेठी साहब? नहीं आयशा, उसकी वजह यह है कि तालिबान आपको किसी जो वहाँ जो ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है कि आपने अगर TTP के साथ कुछ करना है तो हमारे यहाँ आके ना हमें ना कुछ कहें, उनके साथ अलग बात करें। और इसी तरीके के साथ तालिबान खुद अंडर थ्रेट है फ्रॉम सम ऑफ दीज ग्रुप्स।
اگر پاکستان امریکہ ان گروپس کے خلاف ایکٹ کرتا ہے اور طالبان کہتے ہیں مت کریں بیکاز ہمارے یہاں بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو یہ اس لیے یہ ابھی آلریڈی پرابلم ہو رہی ہے. طالبان کہہ رہے ہیں ریکگنائز کریں ہمیں, آپ ریکگنائز نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں ریکگنائز کر پا رہے؟ اسی لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی تیار نہیں ہے ریکگنائز کرنے کے لیے. ان کی شرط ہے اور ان کی شرائط ہیں, اور طالبان ابھی تیار نہیں ہیں. اور ابھی طالبان کی طرف سے بھی ابھی آپ دیکھیں وہاں جو ڈاکیومنٹس ریلیز ہو رہے ہیں حقانی نیٹ ورک کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا رول ادا کیا ہے اور ان کے کیا تعلقات رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, تو یہ ساری باتیں اب آہستہ آہستہ وہاں سے ڈاکیومنٹس ریلیز ہوں گے واشنگٹن میں. تو بہت سا سخت پریشر آئے گا آپ کے اوپر. اس لیے آپ اپنا راستے جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں کون سی سویلین گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرنا چاہے گی, سویلین گورنمنٹ کو آگے کرے گی. کون سی سویلین گورنمنٹ ہے جو کہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور سعودی عربیہ اور یو اے ای, یہ سارا جو بلاک ہے, کون لیڈر ہے یا کون سی سیاسی جماعت ہے جو ان کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے اور دوسری طرف عوام کو بھی خوش رکھ سکتی ہے؟ کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ڈیل کرنے جائیں گے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا, جیسے انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہے. تو اب کون بات کرے گا انڈیا کے ساتھ؟ کون اینٹی امریکنزم ہے پاکستان کے اندر؟ کون جا کے امریکہ کے ساتھ بات کرے گا؟ تو یہ باتیں اب آگے آنے والی ہیں. اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کس قسم کا سسٹم چاہیے, کس قسم کے لیڈرز چاہیے جنہوں نے عوام کو اب صحیح راستے پہ لے کے آنا ہے اور آگے جو مشکلات ہیں ان کے حل کرنے ہیں, ان کو مشکلات حل کرنی ہے اور عوام کو سچ بتانا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک لیڈر اپنی عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ابھی یہ تازہ سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکہ کے ساتھ سودے بازی کا رشتہ نہیں چاہتے. کہاں ہو رہی ہے سودے بازی, یہ کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب بات کریں گے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کے حوالے سے, جس میں ایک نجی ٹی وی چینل نے اس کا فورینزک کرایا ہے ایک امریکی کمپنی سے. فورینزک انالیسز یہ بتاتا ہے کہ 25 سیکنڈز کے بعد اس میں آڈیو چینج ہوتا ہے, ایٹماسفیئر چینج ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ چینج ہوتا ہے, اور کئی بار اس میں فلکچویشنز آبزرو کی گئی ہیں. اس پر شہزاد اکبر صاحب, جن کا تذکرہ پروگرام کے سٹارٹ میں سیٹھی صاحب نے کیا کہ وہ ایک بار پھر باہر نکلے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فورینزک رپورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آڈیو مسلم لیگ نون کی جانب سے مختلف اداروں پر حملوں اور جال سازی کا تسلسل ہے. سیٹھی صاحب, ثاقب نثار صاحب بھی اللہ کے شکر گزار ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, سچ سامنے آ گیا. اب ہم اس معاملے کو ختم سمجھیں اس طرح کی فورینزک رپورٹ سامنے آنے کے بعد, جو کہ ایک کریڈیبل ادارہ سمجھا جاتا ہے, پرائمو فورینزکس. عائشہ جی بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوا. عرض یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کہ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل نے وہ کام کیا ہے جو کہ عام طور پہ ایجنسیاں کرتی ہیں اور یا ادارے کرتے ہیں یا حکومت کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز پروف کرنی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں گڈ انویسٹیگیٹو جرنلزم. مگر اب آئیے آگے کہ کیا انہوں نے کنکلوژن نکالی ہے. یہ کہ پہلی بات کہ اس ٹیپ کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ادھر سے بھی لی گئیں, ادھر سے بھی لی گئی, ادھر سے بھی لی گئی. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ثاقب نثار صاحب نے کہیں اور بھی بولے ہیں یا کوئی لفظ ایسے. اوکے, کوئی اس میں ایسی ایشو نہیں ہے. کیا اس میں یہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں جن کا تعلق نواز شریف صاحب اور مریم کے ساتھ ہے خصوصاً, کیا وہ بھی جوڑے گئے ہیں ٹوٹی چیزوں کو؟ مریم کا نام کہیں سے لیا, نواز شریف کا نام کہیں سے لیا اور وہ پورا ایک سینٹنس بنایا؟ نہیں, اس کے اوپر تو کوئی تبصرہ نہیں ہے, جو کہ ریئل ایشو ہے. تو ریئل ایشو یہ ہے کہ آواز اوتھینٹک ہے. یس اوتھینٹک ہے. کیا کچھ چیزیں جوڑی گئی ہیں؟ ہاں, وہ کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, وہ تو اپنی جگہ پہ وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں, وہ آپ کر کے دیکھیں. یہی چیز چلائیں نا یو ایس اے میں, جہاں نورانی صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ چلائیں وہاں کہ جی یہ وہ جو رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے شائع کی ہے وہ غلط ہے. یہ تو نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے, وہ کہہ کے تو دیکھیں, اور وہاں کہہ کے دیکھیں جہاں وہ اس کو فوراً سو کر کیا جائے گا. اور فائنلی جیسے کہ شاہ زیب خامزادہ صاحب نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ پروو کر دیا اب تو کہ جو اصلی چیز ہے اس کے اوپر تو کوئی کسی نے چیلنج نہیں کیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اور اٹیمپٹ ہے. اور یہ جو بیان آیا نا اس چینل کی طرف سے, یہ کسی وکیل نے ڈرافٹ کیا ہے کہ اس کو چیلنج نہ کیا جائے
کیونکہ یہ جس حد تک یہ بیان ہے وہ صحیح ہے، مگر جو باتیں رہ گئی ہیں وہ ادھر صحیح ہیں، اور وہی کور ایشوز تو وہی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا، عوام یقین کرے یا نہ کرے یہ اور بات ہے، مگر سب وقت ہر بندہ یہی کہے گا کہ ثاقب نثار صاحب کو اور رانا صاحب کو سامنے سامنے کھڑا کریں کٹہرے میں، اور وہاں کراس ایگزامینیشن ہو انڈیپینڈنٹ جج کے ذریعے یا انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل کے ذریعے، اور ہمیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جوڈیشری کر کے دے۔ ایسے نہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ اور نورانی صاحب جنہوں نے یہ ساری ٹیپ ریلیز کی ہے وہ ابھی بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ آئیے مجھے اس ٹیپ کو چیلنج کریں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر، کہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ سیٹھی صاحب، یو کے میں تو خبر ایئر کر دی گئی ہے چینل کی جانب سے، جو کہ اس کو میں نے وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو خبر دی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لائبلس ہے، وہ خبر میں ہے ہی کوئی نہیں، جان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتی ہے خبر؟ آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے وہ خبر کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ جی یہ تو ایک ان کے لفظ جو ہیں یہ انہوں نے کہیں اور بھی کیے، ہاں تو ہو سکتا ہے وہ کیے ہوں، یا آواز میں تھوڑا فرق آ گیا ادھر یا ادھر، اوکے، وہ تو چیلنج وہ جب کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ دیٹ از ناٹ سیئنگ کہ جو اوریجنل ہے اس کے اندر جو کور ایشوز ہیں اس کو ڈینائی نہیں وہ کر رہی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وکیل کی طرف سے یہ چھوٹا سا بیان آیا ہے جو کہ اس چینل نے لگایا ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، مگر جو ایشو ہے، جو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ کیا ثاقب نثار صاحب نے وہ مریم اور نواز شریف کے بارے میں جو جملے کہے ہیں کیا وہاں کوئی سٹچنگ ہوئی ہے؟ وہ نہیں کوئی کہہ رہا۔ اگر یہ پروف کر دے کہ وہاں سٹچنگ ہوئی ہے، کہ وہاں نواز کا نام کہیں سے لے کے اور مریم کا نام کہیں سے لے کے اور یہ سارا سینٹنس جو ہے اس کو سٹچ کیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی چنکس کے اندر، تو پھر بات بنتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حصہ جہاں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کی گئی ہے وہاں چینجز نہیں ہیں یا وہاں پر ٹیمپرنگ نہیں کی گئی رپورٹ کے مطابق، تو وہاں پر یہ تذکرہ اس کا نہیں ہے، تو ان دونوں کو پھر یا مریم نواز صاحبہ کو کم از کم اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ انہیں ریلیف مل سکے، آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں عائشہ، وہ اس لیے ٹیک اپ نہیں کر رہی بیکاز وہ ایک ججمنٹس ہیں جو کہ ان کو نگیٹ کر دے گی، اسی لیے ادھر کوئی جا نہیں رہا ہے کہ اگر وہاں جاتے ہیں تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے سب کے لیے، بیکاز پہلے ججمنٹس ہیں کہ اس قسم کی ایویڈنس جو ہے وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا دونوں طرف سے، اس کی ایک پولیٹیکل ویلیو ہے۔ یہ کوئی نہیں پروو کر سکتا کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ بات تو کہی، مگر کیا ثاقب نثار صاحب عدالت میں آ کے اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں کہی اور کوئی ایویڈنس ہے؟ تو یہ ٹیپ ریکارڈنگ جو ہے یہ ایڈمٹ ہی نہیں ہوگی۔ اگر عدالت میں یہ ایڈمٹ نہیں ہوتی تو پھر پروف کیسے کیا جائے گا؟ تو وہ تو بڑے سخت قانون ہے کہ کیا چیز ایڈمٹ ہوگی اور کیا نہیں ہوگی، اسی لیے وہ جا نہیں رہے وہاں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا مقصد تھا، جو بھی تھا اس کا مقصد، وہ یا نہیں پورا ہوا یا پورا ہو گیا۔ پورا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاسی مقصد تھا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جج صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ ٹیپ کہتے ہیں میں نے کیا ہے، وہ تو کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، اور اس کی ایفیڈیوٹ وہ دکھا دیں گے، وہ کہیں گے جی یہ میری ایفیڈیوٹ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ وہیں آئے گا کہ جی میڈیا نے کیوں رپورٹنگ کی، میڈیا ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو، جج صاحب کہیں گے میں نے یہ سنا ہے، میں نے کہہ دیا، اب اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو یہ بات کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن اس میں عدلیہ میں تقسیم کی بات مریم نواز صاحبہ پہلے کر چکی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس آڈیو ٹیپ کو لے کر ہر چینل اپنے اپنے طور پر رپورٹنگ کر رہا ہے، کوئی حق میں ہے کوئی خلاف ہے، یعنی چینلز بھی باقاعدہ پارٹی بن چکے ہیں۔ تو آپ نے پولیٹیکل پرائس کی بات کی، تو پولیٹیکل نیریٹو شیپنگ اب چینلز کے ذریعے ہو رہی ہے، ہم یہ سمجھیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل نیریٹو چینلز کے ذریعے نہیں ہوتی، چینلز کنوے کرتے ہیں، وہ شروع نہیں کرتے، شروع سیاستدان کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں۔ ان دس کیس جوڈیشری کی طرف سے ایک ایکس جج نے دوسرے جج کے اوپر بات کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی پروف نہیں ہے کہ جج کو موٹیویشن کیا تھی یا کیا نہیں تھی، اور ادھر کوئی پروف نہیں ہے کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی یا نہیں کہی۔ تو میڈیا از اے میسنجر، میڈیا کریٹ نہیں کرتا کچھ، میڈیا ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ اگر رپورٹ یہ ایفیڈیوٹ نہ ہوتی تو میڈیا کیا کرتا؟ کوئی رپورٹنگ نہیں تھی اس کے اوپر۔ اب اگر ایک چیز رپورٹ ہوتی ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو میڈیا کیا رپورٹ نہیں کرے گا؟ اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ رپورٹنگ تو حق ہے میڈیا کا۔ انصار عباسی صاحب نے ایک رپورٹ کی ہے کہ جی ایک ایفیڈیوٹ وہاں شائع ہوئی ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ اب وہ اگر نہ ہوتی تو اور بات تھی۔ ہم واپس آتے ہیں پروگرام ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की, जिसमें बड़ी तब्दीलियां, बड़े चेंजेस देखे जा रहे हैं। हम यूएई की पॉलिसी देखें या सऊदी अरब की पॉलिसी, इसराइल की जानिब कुछ कुछ नरम पड़ती दिखाई दे रही है। और सेठी साहब, इसमें सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगर 2002 का जो पीस इनिशिएटिव था, प्रपोजल, उस पर इसराइल अमल कर लेता है तो OIC में शामिल 57 ममालिक समेत सारी मुस्लिम दुनिया इसराइल को तस्लीम कर लेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है आपके ख्याल में? आयशा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि OIC में तो पाकिस्तान भी है, और अगर सऊदी अरेबिया और बाकी सारे लोग तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा? यहाँ तो बहुत ख़तरनाक पब्लिक ओपिनियन है अगेंस्ट रिकग्निशन ऑफ इज़राइल। वही बात आ रही है आगे, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ना आयशा, और जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, आपको यहाँ एक ऐसी तकड़ी अवामी हुकूमत चाहिए जो कि ये सारा बोझ उठा सके, क्योंकि बहुत सी कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी इसमें और खिलानी पड़ेंगी, और कोई मैंडेटेड प्राइम मिनिस्टर ही ये चीज़ें फैसले कर सकता है। अमेरिका के साथ तल्लुकात, इंडिया के साथ तल्लुकात, OIC के अंदर इज़राइल। अब देखिए, और ये बाय द वे सिर्फ ये नहीं, जिस किस्म की इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े होंगे। देखिए, हम लोगों ने ये कहाँ से रेडिकलिज्म आई? सऊदी अरेबिया से आई। ये सारे ग्रुप्स जो थे, सियासी जमातें थीं, इनको सब फंडिंग सऊदी अरेबिया या UAE से होती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो गई, सबको पता है इस बात का। अब नाम नहीं मैं लूँगा सियासी जमातों का, मगर सारी सियासी जमातें इनके तल्लुकात सऊदी अरेबिया से थे, और UAE स्पेशली सऊदी अरेबिया से, और एक ज़माने में इराक़ से, सद्दाम हुसैन से भी थे। अब वो ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया जिस पाथ पे, जिस राह पे चल पड़ा है अंडर MBS, वो बहुत ही एक रेडिकल किस्म की चीज़ होने जा रही है। अभी मतलब है कि अभी वो इज़राइल को आप समझते हैं रिकग्निशन कितना बहुत बड़ी बात है। वो तो इज़राइल को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट्स करें सऊदी अरेबिया में और UAE में, और UAE की गवर्नमेंट तो उनके एम्बेसडर्स वगैरह वो वहाँ उनको आगे पीछे हो रही है। अब बात ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। अभी उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में इन्होंने कुछ डील्स हुई थी, और वो ये भी थी जिसके अंदर बड़े हथियार भी मिलने थे UAE को और सऊदी अरेबिया को उनकी डिफेंस के लिए, F-16, F-35 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ड्रोन्स, जो कि अभी रुके हुए हैं क्योंकि अभी वो इज़राइल वाला जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ सका। और वो अब आगे बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा तो सारा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। मैं सिर्फ इस्लामाइजेशन की आपको बात बताता हूँ। अभी हाल ही में MBS ने अनाउंस किया था कि अब वो सऊदी कोस्ट लाइन जो है वहाँ एक नया जोन बनाने जा रहे हैं। वो मतलब है दुबई से भी आगे बढ़ रहे हैं। वो बीचेस, टूरिज़म वो चीज़ें जो कि यहाँ ममनू हैं, वो सारा कुछ वहाँ करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दे दी, जो कि सदियों से कभी इजाज़त नहीं थी। अब लेटली उन्होंने ये भी आज ऐलान होने हो गया है कि अब अबाया पहनना भी कंपलसरी नहीं है वहाँ, तो और आप बस रिस्पेक्टेबल कपड़े पहने हो ख़वातीन ने। ये तो इनकलाबी चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सऊदी इस्लाम। और यहाँ तनकीद होनी शुरू हो गई है सऊदी अरेबिया की पहली दफ़ा कि जी ये MBS कर क्या रहा है। तो ये रोल बैक हो रहा है उस वहाबिज़म का जो कि सऊदी अरेबिया में 70 साल से और उससे ज़्यादा से उसके किंगडम ऑफ साउथ के साथ जो अलायंस था वहाबिज़म का विद द रॉयल फैमिली, वो टूट रहा है। और उसके साथ जो एक्सपोर्ट ऑफ इस्लाम थी, जो पेट्रो डॉलर के साथ आई थी, वो भी ख़त्म होने जा रही है, रिवर्स होने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और आवाम की बेहतरी के लिए ये वो जो 400 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो कितना, $400 बिलियन, वो प्रोजेक्ट MBS बनाने जा रहा है वहाँ कोस्ट के ऊपर। वहाँ एक नई दुनिया बनाने जा रहा है लेजर के लिए, टूरिज़म के लिए। टूरिज़म इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया, मगर ये अब जब जैसे साइंस तरक्की करेगी और ये कोविड की पाबंदियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगी, तो ये सारी जो है ना सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ वो सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास है कि हमारी तरफ से जो रेडिकल एक्सट्रीमिज़म और जो इस्लाम के एक्सपोर्ट करते रहे और जो प्रोपेगेट करते रहे सियासी तौर पे एक मज़हब को, वो अब बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है।
یہاں مذہب کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، سنگل نیشنل کریکولم اور TLP اور اس قسم کی چیزیں. تو بات یہ ہے کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں مڈل ایسٹ میں اور آپ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. اور یہاں اتنا ریئیکشن آئے گا کیونکہ آپ نے اب اپنی عوام کو تیار ہی نہیں کیا ان چیزوں کے لیے، اور یہاں کوئی تکڑا لیڈر نہیں ہے جو کہ عوام کو تیار کرے ان چیزوں کے لیے جس پہ آپ کی ریاست کی اور آپ کی ملک کی بہتری ہے. مگر آپ جو ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں، تیل ہے، ان کو بھی نظر آ گیا ہے کہ آگے اب کیا کرنا ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو پھر بھی نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن سیٹھی صاحب، جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اب سعودی عرب کا جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں، انلائٹنڈ قسم کا اسلام دیکھ رہے ہیں، فرینچ پریزیڈنٹ وہاں کا وزٹ کر رہے ہیں، وہاں کانسرٹ ہو رہے ہیں، MBS کے ہم روز نئی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں جس پر بات ہو رہی ہے. تو اس پر جو مسلم ممالک ہیں یا کم از کم پاکستان کی حد تک مذہبی جماعتیں، ان کا کوئی رد عمل سامنے آیا اب تک؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا آپ دیکھ لیں، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں اور وہاں فرینچ پریزیڈنٹ کی ویلکم کیا جا رہا ہے، جھپیاں ڈالی جا رہی ہیں اور آرمز ڈیلز ہو رہی ہیں. امریکہ کے ساتھ آرمز ڈیل نہیں، فرانس کے ساتھ آرمز ڈیل سعودی عربیہ کرنے جا رہا ہے $30 ارب کی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ دنیا، مسلمان دنیا کہاں جا رہی ہے، جو اپنی بہتری کے لیے کیا سوچ رہی ہے، اور آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اب ذرا پروگرام میں ایک سوال شامل کر لیتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن سیاسی صورتحال کے بارے میں ہے. السلام علیکم جی، میں فہد بات کر رہا ہوں. سیٹھی صاحب سے ایک کویشچن ہے کہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور 2 سالوں میں ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے اور سم ہاؤ وہ ڈیل کر کے جو نواز شریف کے کیسز ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں سیٹھی صاحب؟ عائشہ، اس میں کتنے اگر الیکشن ہو جائیں، اگر فری ہو جائیں، اگر نون لیگ جیت جائے، اگر نون لیگ شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کرے، اگر شہباز شریف صاحب 2 سال میں بہت زبردست کارکردگی کریں، تو اس صورت میں عمران خان صاحب کی کیا فیوچر کیا ہے؟ تو بہت سے مسئلے ہیں. پہلی تو لیٹ سٹارٹ ود دا فرسٹ ون کہ جی الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائے. بہت بڑا یہ اگر ہے. مگر بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہونا ہے. الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں. نون لیگ نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے. اگر الیکشن ہو جائے کتنا رک کر لیں گے پھر بھی وہ جیت جائے گی. اور اس کے بعد اگر نامنیٹ کرنا ہے انہوں نے تو شہباز ہی کو نامنیٹ کریں گے. اب مسئلے اتنے گمبھیر ہیں، اتنے سیریس ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب ٹیکل کر سکیں گے ان کو، اور وہ بھی آپ کہتے ہیں 2 سال میں. تو یہ بڑے بہت سے مسائل ہیں. آئیے عمران خان صاحب کا فیوچر، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. عمران خان صاحب نے اپنی جو گڈ ول تھی نا وہ بالکل ختم کر دی ہے. وہ اس کی گڈ ول 2 جگہ پہ تھی. ایک یوتھ مڈل کلاس، ڈیفنس میں، کلفٹن میں لوگ رہنے والے، بڑے شہروں میں لوگ رہنے والے مڈل کلاسز، انگریزی بولنے والے یا اوپر موبلٹی، یا جو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے پرانی 2 جماعتوں سے. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ چلو یار ادھر کر کے دیکھ لیے. تو وہ تو ان میں سے تو آدھے جو ہیں وہ تو مایوس ہو چکے ہیں، وہ تو اب نہیں ڈالیں گے ووٹ ان کے لیے. ان کے لیے شاید نہ ڈالیں مگر ان کے لیے نہیں ڈالیں گے، وہ دیکھ لیا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سیاسی فیوچر ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں زیادہ روشن نہیں ہے. اگر اب نکالے گئے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے، تو میرا خیال ہے ان کو پھر کم از کم 5 سال تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر سیاسی جماعتیں فیل ہو جاتی ہیں اور کوئی نئی سیاسی جماعت نہیں آتی، تو پھر جیسے پرانی نون لیگ 3 دفعہ آ چکی، 4 دفعہ آ چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی 2-3 دفعہ آ چکی ہے، تو پھر خان صاحب کا پھر بن سکتا ہے. اگر یہ پھر فیل ہو جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے یار ایک چانس اور دے دو، شاید کچھ سیکھ لیا ہو. جیسے ان کو کہتے ہیں ایک چانس دے دیں یار، وہ یہ تو ٹھیک نہیں نکلے، انہوں نے اب میاں صاحب نے بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، اب ان کو ایک چانس دے دیں تو پھر موقع بن سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر فائنلٹی کوئی نہیں ہے. اب بڑی مشکل سے ایک 3rd آپشن آئی تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی ہے عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کے بغیر PTI میں کوئی نہیں ہے، کوئی 3rd پارٹی نہیں ہے. 3rd فورس تھی ایک، وہ فارغ ہو گئی ہے. وہاں تو ایک پوری فیملیز چل رہی ہے نا، تو وہ ایک سسٹم چل رہا ہے. یہاں تو کوئی فیملی کوئی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کسی کو نامنیٹ تو کرنے والے ہیں نہیں. سو جب عمران خان صاحب جائیں گے تو PTI بھی فارغ ہو جائے گی.
لیکن پاکستان کی سیاست ایسی ہے بقول سیٹھی صاحب کے کہ حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر، سیٹھی صاحب کے سامنے سوال رکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد.